بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں دینی، علمی، عرفانی اور روحانی خدمات کے حوالے سے وادی سندھ سے وابستہ خانقاہ عالیہ راشدیہ کی ایک عظیم الشان اور فقید المثال تاریخ ہے۔ یہ طریقہ عالیہ امام العارفین مجدد العصر شیخ المشائخ و شیخ الاسلام حضرت پیر سید محمد راشد روضہ دھنی قدس اللہ سرہ الاقدس کے اسم گرامی کی طرف منسوب ہے۔ پیر سائیں سید محمد راشد ایک جید عالم دین، مجدد، مجتہد، مفسر، محدث اور فقیہ بھی تھے۔ پیر صاحب سید محمد راشد کے انوار اور تجلیات سے متعدد دیگر خانقاہیں اور شاخیں وجود میں آئیں اور آپ کے دریائے فیض نے دنیا کے بڑے حصے کو سیراب فرمایا۔ پیر صاحب سید محمد راشد کے خلفاء کی تعداد 1300 تھی، ان میں سے 500 مجاز تھے۔ ان خلفاء کے پیچھے بھی متعدد خانقاہیں اور شاخیں وجود میں آئیں۔ پیر سائیں سید محمد راشد کے ان خلفاء میں ایک مشہور خلیفہ سوئی شریف والے حضرت پیر سید محمد حسن شاہ جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ہے۔ حضرت پیر سید محمد حسن شاہ جیلانی سوئی شریف والے پیر سائیں روضہ دھنی کی خدمت میں رہے اور آپ کی بیعت کی اور آپ سے طریقہ قادریہ اخذ کیا اور شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت میں اس مقام پر پہنچے کہ پیر سائیں روضہ دھنی رحمت اللہ علیہ نے ان کو سند خلافت عطا فرمائی۔ حضرت پیر سید محمد حسن شاہ جیلانی کی خانقاہ سوئی شریف شمالی سندھ میں مشہور ہے، جس نے ہزاروں لوگوں کو سلسلہ قادریہ کا فیض پہنچایا اور ہزاروں لوگ اس خانقاہ سوئی شریف سے مستفیض ہوئے۔ ان مستفیض ہونے والوں میں ایک اہم شخصیت حضرت حافظ الملت حافظ محمد صدیق بھرچوڈی شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ درگاہ عالیہ قادریہ بھرچوڈی شریف ضلع گھوٹکی کے شہر ڈہرکی سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے۔ اس خانقاہ کے بانی اور مؤسس حضرت حافظ الملت حافظ محمد صدیق بھرچوڈی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت حافظ صاحب کا خاندان عرب سے کیچ مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوا تھا اور بھرچوڈی شریف سے شمال کی جانب 2-3 میل کے فاصلے پر اس زمانے کی شاہی سڑک کے کنارے آباد ہوا، جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اس خاندان میں بڑے عابد اور زاہد پیدا ہوئے، لیکن جو شہرت اور مقبولیت حضرت حافظ الملت حافظ محمد صدیق بھرچوڈی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت حافظ محمد صدیق سلسلہ قادریہ میں عارف باللہ حضرت پیر سید حسن شاہ جیلانی سوئی شریف کے مرید اور خلیفہ ہوئے، اور سوئی شریف والے سید محمد حسن شاہ امام العارفین پیر سائیں روضہ دھنی کے مرید اور باکمال خلیفہ تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خانقاہ سید محمد راشد روضہ دھنی کے بحر فیوضات سے سوئی شریف کو فیض ملا اور سوئی شریف کے فیوضات سے بھرچوڈی شریف کو حفظ کامل نصیب ہوا۔ جلیل القدر عالم حافظ قرآن عامل قرآن حافظ ملت حافظ محمد صدیق بھرچوڈی رحمت اللہ علیہ 1819 عیسوی یعنی 1234 ہجری میں تولد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت میاں محمد ملوک رحمت اللہ علیہ تھا، لیکن آپ بچپن میں ہی والد کے سائے شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ حضرت حافظ صاحب نے ابتدائی تعلیم میاں محمد موسیٰ سے حاصل کی، بعد میں راجن پور مدرسہ میں میاں محمد عثمان سے تعلیم پائی۔ اس کے بعد آپ سوئی شریف گئے اور عارف باللہ حضرت سید محمد حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور ظاہری علوم کے ساتھ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے مقامات مکمل کیے، اور بالا آخر سید محمد حسن شاہ سوئی شریف والے نے حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو خلافت عطا فرما کر رخصت کیا۔ حافظ الملت حافظ محمد صدیق نے اپنے پیر و مرشد سے خلافت کا اعزاز حاصل کیا اور سلسلہ قادریہ کے تمام سلوک و منازل طے کیے، اور بعد ازاں اپنی خانقاہ عالیہ بھرچوڈی شریف کا بنیاد رکھا۔
جس میں ذکر الہی، محبت رسول، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دینی غیرت اور حمیت، شریعت و طریقت کی ہم آہنگی، خدمت خلق اور سلسلہ قادریہ کے اذکار و افکار کو فروغ دینا شامل تھا۔ حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ذکر و فکر کے ساتھ احیاء دین و ملت اور خلق خداوندی کی اصلاح اور خدمت میں بسر کی۔ حضرت حافظ صاحب جبہ پہنتے تھے اور سفید مخروطی گنبد نما قادری ٹوپی استعمال کرتے، جو آج بھی درگاہ عالیہ بھرچوڈی شریف کے مریدین، متوسلین اور سجادہ نشین پہنتے ہیں۔ حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کو علم اور علماء سے بڑا شغف رہتا۔ آپ کو کتابوں سے بھی محبت تھی۔ بھرچوڈی شریف کا کتب خانہ قابل دید تھا، اور حضرت حافظ الملت کی تصانیف میں تصوف اور اصطلاح تصوف پر مشتمل رسالہ سلوک موجود ہے، جس کے مطالعے سے آپ کے علمی اور عرفانی مقام کا رتبہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حافظ محمد صدیق فارسی ملفوظات مولوی محمد شریف نے جمع کیے، جس کا اردو ترجمہ علامہ سید فاروق القادری نے جامع عرفان کے نام سے کیا ہے۔ سندھی میں ڈاکٹر عبدالوحید انڈھڑ نے ملفوظات مالکان المعروف گنجی نے عرفان کے نام سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک منتخب احادیث کا مجموعہ بھی حضرت حافظ الملت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جس کا ترجمہ کنز الامت کے نام سے میر حسان الحیدری نے کیا ہے۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خانقاہ عالیہ پیران پگارا سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کی ولادت کے 2 ماہ بعد حضرت پیر سائیں سید محمد راشد کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد پیر سید صبغت اللہ شاہ اول پیر پگارا اول کے دور میں آپ کی عمر 10 یا 12 سال تھی، لیکن پیر پگارا دوم پیر سید علی گوہر شاہ اصغر سائیں کی صحبت میں آپ کافی مرتبہ حاضر ہوئے، اور پیر سید علی گوہر شاہ بھی حضرت حافظ محمد صدیق کا ادب کرتے اور ان سے محبت فرماتے۔ پیر سائیں علی گوہر شاہ کے وصال کے بعد حضرت پیر سائیں سید حزب اللہ شاہ مسکین پیر پگارا سوم بھی حضرت حافظ صاحب محمد صدیق کو اپنی خانقاہ پہ بلاتے اور آپ سے گفتگو فرماتے۔ ایک دفعہ خانقاہ عالیہ پیران پگارا پر جب حضرت حافظ الملت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت پیر سائیں سید حزب اللہ شاہ نے فرمایا، حافظ صاحب آج آپ قرآن شریف کی تلاوت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حافظ الملت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی تلاوت کی۔ ان کے آواز میں اللہ نے اتنا سوز اور سرور رکھا تھا کہ جب تلاوت کی تو خانقاہ پر موجود ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو پیر سائیں سید حزب اللہ شاہ پیر پگارو سوم اٹھے اور آپ نے حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے بغلگیر ہوئے کافی دیر تک۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حافظ صاحب جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا کلام ابھی ابھی لوح محفوظ سے اتر رہا۔ حضرت حافظ الملت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بہت بڑے عالم اور بزرگ شامل تھے، جن میں کچھ خلفاء ایسے تھے جن کی وفات کے بعد ان کا طریقہ اور سلسلہ حضرت حافظ صاحب سے ختم ہو گیا، لیکن کافی علماء اور بزرگان ایسے تھے جو سلسلہ قادریہ راشدیہ پر قائم رہے۔ ان میں ایک حضرت مولانا عبدالغفار مہر خانگڑھ شریف والے بھی شامل تھے، جو حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ خانگڑھ شریف کی خانقاہ کے بزرگ حضرت مولانا عبدالغفار اور ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا احمد یار مہر رحمۃ اللہ علیہ 35 سال کی عمر میں جنید وقت حضرت حافظ محمد صدیق کے دست اقدس پر سلسلہ قادریہ راشدیہ میں بیعت ہوئے۔ مرشد کریم سے بے پناہ محبت کے سبب مختصر سی مدت میں منازل طے کی۔
30 سال کی عمر میں والد گرامی مولانا عبدالغفار مہر رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے تھے۔ حضرت حافظ محمد صدیق نے اپنے اس ایک مرید امیر حسن میمن کی صاحبزادی مسمات رحیم خاتون سے اپنے اس مرید صادق مولانا احمد یار بن مولانا عبدالغفار مہر خانگڑھ شریف کی شادی کرائی اور خود ہی خطبہ نکاح پڑھایا۔ حضرت حافظ الملت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے 74 برس کی عمر میں 10 جمادی الثانی 1308 ہجری یعنی 21 جنوری 1891 عیسوی کو وصال فرمایا، اور اس وقت پیر سید علی گوہر شاہ ثانی محفدنی خانقاہ عالیہ پیران پگارا کے سجادہ نشین تھے۔ حضرت حافظ الملت حافظ محمد صدیق نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے آپ کے وصال کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت حافظ محمد عبداللہ عرف ہادی سائیں رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے والد کا نام قاضی اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حافظ محمد عبداللہ عرف ہادی سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1283 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ 38 برس سجادہ نشین رہے اور آپ نے بھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ حافظ محمد صدیق نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے حافظ عبداللہ عرف ہادی سائیں کو شادی کرنے کا امر فرمایا تھا، اور پھر انہوں نے شادی کی تھی، اور ان کو جو بیٹا ہوا پیر عبد الرحمن، وہ اپنے والد کے بعد خانقاہ عالیہ بھرچوڈی شریف کا دوسرا سجادہ نشین ہوا۔ پیر عبد الرحمن علم و فضل کے صاحب تھے اور ان کا لقب حرل سائیں مشہور ہے۔ پیر عبد الرحمن اپنے والد پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حافظ عبداللہ عرف ہادی سائیں کے وصال یعنی 17 محرم 1346 یا 47 ہجری یعنی 1928 عیسوی کے بعد سجادہ نشین ہوئے، اور خانگڑھ کے بزرگ مولانا احمد سائیں مہر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی رسم سجادگی میں بھی شرکت کی تھی۔ حضرت پیر عبد الرحمن بھرچونڈی والے تحریک پاکستان کے بھی مجاہد تھے۔ آپ کا وصال 1960 عیسوی یعنی 9 جمادی الاول 1380 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد پیر عبد الرحیم بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے سجادہ نشین ہوئے۔ ان کی ولادت 1330 ہجری یعنی 1912 عیسوی میں ہوئی تھی، اور آپ 21 ستمبر 1971 یعنی 1391 ہجری کی 30 رجب کو ڈہرکی کے شہر میں شہید کیے گئے تھے۔ آپ کے 13 فرزند تھے۔ ان کے شہادت کے بعد چوتھے سجادہ نشین پیر عبد الحلیم شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ان کی ولادت 1928 میں ہوئی، اور وہ بھی 1973 میں شہید کیے گئے تھے۔ حضرت پیر عبد الحلیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ارجمند اور موجودہ سجادہ نشین پیر عبد الخالق قادری دام اقبالہ بطور 5ویں سجادہ نشین درگاہ عالیہ بھرچونڈی شریف پر مقیم ہیں، جو 1973 سے یعنی گزشتہ 47 سالوں سے درگاہ عالیہ بھرچونڈی کے سجادہ نشین ہیں۔ حضرت پیر عبد الخالق قادری دام اقبالہ ایک فقیر صفت انسان ہیں، اور دین اور مسلک مہذبہ اہل سنت و جماعت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ خانقاہ عالیہ بھرچونڈی شریف پر آج بھی اذکار اور افکار، عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ، عشق اہل بیت اور عشق اولیاء اللہ کا درس جاری اور ساری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دینی درسگاہیں اور کتب خانے بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر علیہ وسائل سومرو نے خانقاہ پیر بھرچونڈی شریف کی ادبی تاریخ کے حوالے سے تحقیقی مقالہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال حافظ الملت کانفرنس میں بڑے بڑے علماء اور بزرگان پورے پاکستان سے تشریف لاتے ہیں، اور خانقاہ عالیہ بھرچونڈی شریف پر یہ فیض کا رنگ دیکھ کر دل یہی کہتا ہے، یہ تمام فیضان در حقیقت امام العارفین حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی قدس اللہ سرہ العزیز کا ہے۔
اللہ کرے اس خانقاہ عالیہ کے فیوز اور برکات ہمیشہ جاری رہیں، اور خانقاہ عالیہ سید محمد راشد کے فیوز اور برکات سے دنیا ہمیشہ سیراب ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔